کہتے ہیں، اور میں نے ان کے چہروں کے اوپر گرم تولیے پھیرے ہیں. یہ کہتے تھے نہیں ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں. تمہارا کوئی رناؤنڈ عالم لکھ کے دے بریلویوں کا کہ بریلوی جنتی فرقہ ہے، ان کے سوا جتنے لوگ ہیں ہے تو گمراہ، لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے ہی جائیں گے عذاب بھگت کے. سر یہ کوئی بریلوی آپ کو نہیں لکھ کے دے گا رناؤنڈ عالم، نہ کوئی دیوبندی رناؤنڈ عالم، نہ کوئی اہل حدیث رناؤنڈ عالم. کیوں؟ وہ یہ انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ جی ہم باقیوں کو مسلمان مان. اس طرح لکھ کے دیں گے تو پتہ چلے گا نا. جس طرح وہ کہتے ہیں نا، وہ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی میں اوپنلی تقریر کی کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، اور جب کورٹ میں باری ہے تو انہوں نے کہا میرا سیاسی بیان تھا. تو وہ تو پروف کرنا پڑتا ہے نا، کہانی کورٹ میں تو نہیں چلے گی. اسی طریقے سے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے کتنے سال راگ لاپا 35 پنکچر، اور جب کورٹ میں گئے تو جا کے معافی مانگ لی کہ میرا سیاسی بیان تھا. پروف تو نہیں کر سکے. تو اس طریقے سے یہ چیزیں پروف کرنی ہوگی. پروف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لکھیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صدق کے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا الٹیمیٹلی میں جہنم سے اسے نکال لوں گا. اللہ تعالیٰ جو شفاعت کا اذن دے گا اس کے تحت. پھر میرا کوئی امتی جہنم میں نہیں ہوگا سوائے اس کے جسے قرآن روک لے. اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک کیا ہوا. تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. تو یہ اس طرح لکھ کے دینا کہ وہ جو آخر میں نکالا جائے گا نا وہ ہمارے دوسرے فرقوں کے بھائی ہوں گے، نہیں لکھیں گے. یا یہ کہہ دیں گے جی وہ جامعہ ترمذی میں حدیث سے بطاقہ موجود ہے کاغذ کے پرزے والی کہ 99 دفاتر ایک بندے کے گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، دوسری طرف ایک پرچی جس پہ کلمہ لکھا ہوگا. تو انسان بھی پریشان ہوگا کہ یہ پرچی کیا کرے گی، لیکن اللہ کے نام سے کوئی چیز وزن ہی نہیں ہو سکتی. تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کو جنت کا حکم ہو جائے گا. تو حدیث بطاقہ ہی فٹ ہو جائے گی ہمارے سوا باقی فرقوں کے اوپر. کہیں گے نہیں. اور اپنی حالت یہ ہوگی کہ ان کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کلموں کو انڈورس کیا ہوا ہے. وہ پہلے یہ بتائیں ان پہ بطاقہ فٹ ہوگی کہ نہیں. پھر کہتے ہیں نہیں جی قادیانی تو اپنے اس جھوٹے پیغمبر کی طرف بلاتے ہیں، ہم نے کبھی ان کلموں کے ساتھ ان لوگوں کی طرف بلایا تو نہیں ہے، تو ہمارے جرم کو ان کے ساتھ کیوں کمپیئر کرتے ہیں. بالکل میں مانتا ہوں آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک معصومانہ میرا سوال ہے کہ قادیانی اگر اس جھوٹے پیغمبر کی طرف بلا رہے ہیں تو لعنتیں بھی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی کھا رہے ہیں نا. آپ ان کی طرف بلا تو نہیں رہے لیکن ان کا جھوٹا دفاع کر کے ان کو رحمت اللہ علیہ ثابت کرنے پر مضر ہیں، ان کے فالورز کو منوا رہے ہیں. تو آپ کے بابے تو بزرگیاں انجوائے کر رہے ہیں، غلام احمد قادیانی تو لعنتیں کھٹ رہے ہیں. تو پھر حق بنتا ہے نا ہمارا کہ کم از کم بزرگی تو چھینے نا آپ سے. آپ کے پتہ نہیں کون تھے، علی باتا صاحب پتہ نہیں کون سا، نہیں علی باتا صاحب تو عربی میں، علی بیتے سے یہ تو مجہور پڑھتے ہیں نا عربی بھی، پتہ نہیں کون سا. ٹھیک ہوگی ٹھیک.